ایک کاروباری شخص تھا، اس کے پاس بہت دولت تھی۔ ایک دن اس نے سوچا کہ کہیں دور جا کر ایک چھوٹی سی گاؤں میں ایک فیکٹری کھولوں تو بہتر ہوگا۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھا اور گاؤں کی طرف روانہ ہوئی تو گاؤں کے درمیان ایک دریا آیا، یعنی اس کے سامنے ایک دریا آیا۔ دریا پار کرنا اس کے لیے رکاوٹ بن گیا۔ بزنس مین گاڑی سے اتر گیا اور سوچنے لگا۔ کسی سے پوچھا کہ میں اس گاؤں کو کس طرح پہنچوں گا؟ ایک شخص نے اس سے کہا کہ اگر آپ سڑک پر جانا چاہتے ہو تو 9 سے 10 گھنٹے لگے گا، اور اگر آپ دریا پر جاتے ہو تو ایک کشتی والا آپ کو 20 منٹ میں پہنچے گا۔ بزنس مین نے فیصلہ کیا کہ 9-10 گھنٹے تو بہت طویل سفر ہے، یہ کشتی والا راستہ میرے لیے بہتر ہے۔ جب وہ کشتی میں جا کر کشتی والے کے سامنے بیٹھ گیا اور کشتی روانہ ہوئی تو بزنس مین نے کشتی والے سے پوچھا کیا آپ نے مجھے پہچان لیا؟ اس غریب کی طرف سے جواب آیا کہ نہیں جناب۔ بزنس مین نے بہت عجیب لہجے میں اس سے کہا کہ لوگ ہر روز میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور میری تصویر ہر روز اخبار میں مختلف آرٹیکل کے ساتھ شائع ہوتی ہے، اور آپ مجھے جانتے نہیں۔ کشتی والے نے کہا کہ جناب میں لکھنے پڑھنے والا نہیں ہوں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ بہت عرصہ ہو گیا کہ میں اسی کام میں مصروف ہوں اور اپنا محنت مزدوری کرتا ہوں۔ بزنس مین نے ایک بار پھر تکبرانہ انداز میں کہا کہ ایسی زندگی گزارنے کی کیا مطلب ہے کہ آپ ان پڑھ ہو اور زندگی گزارنے کے بارے میں کوئی معلومات نہیں۔ کشتی والے نے نظر اپنی طرف جمائی اور اپنا سفر جاری رکھا۔ بزنس مین نے باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ایک بار پھر کہا کہ کیا آپ فیکٹری کارخانہ جانتے ہو؟ میں یہاں ایک فیکٹری بنانے کے لیے آیا ہوں۔ فیکٹری میں ہم اس جگہ سے دوسرے علاقوں کو پانی کا سپلائی کروں گی۔ کشتی والے نے کہا کہ میں سپلائی ان چیزوں کو نہیں جانتی ہوں۔ امیر شخص نے اس سے کہا کہ آپ کیسی زندگی گزار رہی ہو، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں، آپ اس جدید دور کے حالات سے واقف نہیں ہے۔ مسلسل غریب آدمی کے ساتھ متکبرانہ باتیں کر رہی تھی اور مذاق اڑا رہی تھی۔ کشتی والا مایوس ہو کر سوچ میں مبتلا ہو گئی کہ واقعی میں ان پڑھ ہوں اور میرا زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس دور جدید کو دیکھو اور میں، حتیٰ کہ وہ اس حد تک پہنچ گئے کہ اس سے بھول گیا کہ میں کہاں ہوں۔ اس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میں کشتی چلا رہا ہوں۔ اچانک اس سے کشتی ڈوبنے کی طرف روانہ ہوئی۔ اسی وقت وہ سوچ سے بیدار ہو گئی کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ اس نے دیکھا کہ کشتی کے اندر طرف سے پانی آنا شروع ہو چکی ہے۔ اس نے بزنس مین سے کہا کہ میرے ساتھ وقت نہیں ہے، کشتی مزید ڈوبتی ہوتی جا رہی ہے، میں دریا کو چھلانگ لگاتا ہوں۔ بزنس مین حیران ہو گیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کشتی والے نے پوچھا کہ آپ کو تیرنا نہیں آتا کہ اسی طرف جائے؟ بزنس مین نے کہا کیا مطلب؟ جواب آیا کہ آپ ڈوب رہی ہو۔ بزنس مین کو یاد آیا کہ اس کے بارے میں میرا جو سوچ تھا وہ غلط تھا، اور اس کو اپنی غلطی کے بارے میں احساس ہوا۔ عامر آدمی کا تکبرانہ انداز نیچے کی طرف آیا اور غریب آدمی سے کہا کہ مجھے تیرنا نہیں آتا، خدا کے لیے مجھے بچ کرو، آپ جو کچھ چاہتے ہو مجھ سے لو لیکن میری زندگی بچاؤ۔ کشتی والے نے کہا کہ آپ سوچ مت کرو، میں تیرنے کے ساتھ ساتھ دوسرا شخص اپنے کندھوں پر لے جاتا ہوں اور دریا پار کر سکتا ہوں۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں بہت کچھ ملا۔ کسی کو آخر نگاہوں سے مت دیکھا کرو اور کسی کو عزت دو، کسی کے بارے میں غلط سوچ مت کیا کرو، کسی کی خصوصیات سے انکار مت کیا کرو۔ کہتے ہیں کہ بلیڈ کلہاڑی سے زیادہ تیز ہوتا ہے لیکن درخت نہیں کاٹ سکتا، اس طرح کلہاڑی بلیڈ سے زیادہ باری ہوتا ہے لیکن بالوں کو نہیں کاٹ سکتا۔ معزز ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ خدا حافظ۔